چند دن پہلے میرے پاس جو کیس آیا ایک، وہ سب گواہی ہیں، ادھر سیالکوٹ سے غالباً ایک بچی تھی، تو اس کو 12 سال سے جنات کا مسئلہ تھا، اور چڑیل بھی تھی اس کے ساتھ ایک غیر مسلم، اور جنات وغیرہ بھی تھے۔ تو 12 سال سے انہوں نے کافی سارے عاملین وغیرہ کو دکھایا، بات چیت ہوئی ان سے، علاج وغیرہ کرواتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جل گئی ہیں، انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئیں گی، کو تعویذات وغیرہ بھی دیتے رہے، پھر دوبارہ وہ چیزیں حاضر ہو جاتی تھی۔ چلتا رہا سلسلہ۔ ہمارا تو بہرحال یہ تعلیمی دور بھی تھا، اور منظر عام پر بھی ہم نہیں تھے، آپ دوستوں کی وجہ سے ہی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ چلو یوٹیوب پہ آپ آئیں، جعلی لوگ بھی بہت ہیں جی، فی سبیل اللہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، تو ہم فی سبیل اللہ والا مذہب بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ بچوں کے کہنے پر جب یوٹیوب پہ تھوڑا سا کام کیا کہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے جو 2 باتیں ہمیں سکھائیں اپنے فضل سے کہ لوگوں کی ہیلپ ہم کر سکتے ہیں، تو جب یوٹیوب پہ چینل بنا تو کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، کسی ذریعے سے بھی انہوں نے، کہ ہماری بچی کو یہ مسئلہ ہے 12 سال سے، کافی سارے لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے، پیسے بھی لے لیتے ہیں، علاج وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے جلا دی ہیں لیکن وہ پھر آ جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ذرا آپ شفقت فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ میری ایک عادت ہے بھائی، سیدھی اور صاف بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے چہرے کی پکچر بھیجیں، صرف چہرے کی پکچر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو استخارہ کرتے ہیں وہ تسبیح کے ذریعے سے نہیں کرتے، کپڑا ناپ کر نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کی صورت میں ہمارے سامنے چیز چلتی ہے اور فوراً ہم اس کو کریکٹ آنسر بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کیا، جادو ہے، جنات ہے، چڑیل ہے، ڈائن ہے، دیو، جو بھی ہے، الحمدللہ ہم ویڈیو کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا کہ اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا علاج کریں۔ میری مصروفیات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، تو رات کو اچانک سے فون آیا ان کا 9 بجے کے قریب، تو کال اٹینڈ کی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، ہماری بچی کے اندر وہ چیزیں حاضر ہو چکی ہیں، ابھی مہربانی کریں آپ علاج کریں۔ تو الحمدللہ آن لائن بھی کافی سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، جنات کی حاضری موبائل پہ کر کے علاج کیا اللہ کے کرم سے، ایک نہیں سینکڑوں علاج ہے، تو اس کا بھی میں نے علاج کر دیا الحمدللہ، جتنی چیزیں تھیں وہ جلا دی، اور پھر اگلے دن پھر وہ چیزیں حاضر ہو گئی تو پھر جلا دی۔ اصل میں میرے مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، شارٹ کٹ، ایک مریض چل کر ہمارے پاس ہے تو تسلی سے بندہ دیکھتا ہے، اب ان کا حق زیادہ جو ہمارے پاس چل کر آئے ہوئے ہیں، اور فون پر اچانک سے کوئی فون کرے تو پھر ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ وقتی طور پر علاج کرتے ہیں، یا پھر پراپر کوئی ہم سے ٹائم طے کرے، یہ ٹائم ہے تو آپ اس وقت پر ہم آپ کو کال کر لیں گے، یا ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، اس وقت پھر ہم کمپلیٹلی علاج کر دیتے ہیں۔ اب اچانک سے کوئی اگر رات کو فون کرے تو الحمدللہ، دن میں تو کال اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میرا نمبر رات کے لیے اوپن ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی کو جان کا خطرہ نہ ہو جائے، تو فی سبیل اللہ الحمدللہ ہم اسی وقت میں رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب بھی کسی کی کال آ جائے اٹھ کر علاج کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ ان کا علاج میں نے، وہ جو چیزیں تھیں ان کو میں نے جلا دیا، اگلے دن پھر چیزیں حاضر ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب وہ دوبارہ چیزیں حاضر ہو گئیں، تو پھر وہ چیزیں میں نے بلا لی اپنے پاس ادھر سے نکال کر، جب وہ میں نے بلائیں اور ادھر باندھ دیا، میں نے ان کو میں نے پیار محبت سے سمجھایا کہ بچی ہے تو آپ شفقت کریں، بیٹیوں کے مسئلے بڑے حساس ہوتے ہیں، رہنے دو، جانے دو، کیا کرنا ہے آپ نے اس کو۔ تو میری عادت نہیں ہے جلدی، میں جنات پر بھی ظلم نہیں کرتا، جلاتا نہیں ہوں، دل اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے، بس شفقت تو کر دوں، لیکن حالانکہ یہ شریر بہت ہوتے ہیں، مجھے سارا ہی پتہ ہے، جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، شرارتی بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن بہرحال طبیعت کچھ ایسی ہے، جلدی جلاتا نہیں ہوں۔ تو ان کو میں نے 7-8 دن کا موقع دیا، لیکن 7-8 دن میں 2 مرتبہ پھر وہ بچی میں گئے، پھر میں نے ان کو باندھ ہی دیا۔ جب باندھ دیا تو پھر میں نے ان سے بات چیت کی، تو پھر میرے ہی روحانی دوستوں نے کہا کہ آپ ان کو جلا دیں ورنہ یہ آپ کی عزت بھی خراب کریں گے، پھر جا کر میں نے ان کو جلایا، میری طبیعت ایسی۔ تو بہرحال اگلے دن وقت گزرا، پھر میں نے ان سے رپورٹ طلب کی بھی، ہاں اب سنائیں کیا حال ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اب 3 سے 4 دن گزرے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہماری بچی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے واٹس ایپ پہ، تو اب برائے مہربانی جو آن لائن ہو کر رابطہ کریں ہم سے۔ جب میں نے ویسے دیکھا میں فوراً ان کو کال کی، اور کال کرنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ لاؤڈ اسپیکر کھول دیں موبائل کا اور کان کے قریب کر دیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی شروع کی میں نے، تو بچی کے اندر وہ چیزیں حاضر ہو گئیں، 3 سے 4 جننیاں تھیں، جب پیچھے نظر دوڑائی تو کافی ساری تعداد میں تھی یہ۔ میں نے ان کو بولا کہ ایسا کریں کہ آپ ایک ہی مرتبہ آ جائیں جو سارے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری تعداد اتنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 12 سال سے ہم اس بچی میں ہیں، یعنی پہلے جو جلا دیے، پھر دوسرے جلا دیے، ہم پیچھے سے پھر آ گئے، وہ تو آپ نے جلا دی لیکن پیچھے سے ہم اور آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ 12 سال سے ہم اس کے اندر ہے، تو 1 سال تو ہمیں ٹائم دینا ان میں سے جانے کو۔ میں نے کہا 1 سال آپ نے کیا کرنا ہے، فائدہ کیا ہوگا اس کے ساتھ رہنے کا،
چھوڑو جان ختم، نہ آپ لوگوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ لینا نہ دینا، آپ اپنا کام کریے، اپنا کام کرے، بس سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ تو میں نے کہا تم اپنا راہ لوگے پچھلوں کا بھی سر کھاؤ گے تم۔ پیچھے نظر دوڑائی تو دیکھا تو پورا قبیلہ تھا۔ اچھا پھر قبیلہ تو وہ ہنسنے لگ گئے، کہہ رہے کہ پسینے ہو گئے تم، یہ تو ابھی ایک قبیلہ ہے، 2 محلات ہیں ہمارے، پورے 2 محلات، اگر تم اس میں دیکھو تو لاکھوں کی تعداد میں جننیاں ہیں، جنات بھی ہیں ہمارے، اور بڑی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ رسول کے کرم سے، میرے پیر و مرشد کی نگاہ کرم، الحمدللہ رب العالمین، میرے مرشد کی نگاہ کرم پر ہمیں ناز اتنا، اور بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مرشد کے دست تسلی ہے، اور ان کی نگاہ کرم ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو ہمارا اپنے ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بلا کر میں نے انٹری ماری ادھر 2 محلات جو جنات کے تھے، ادھر میں نے اپنے دوستوں کو بھیجا، اور جا کر جب ہم نے الحمدللہ کام شروع کیا تو کم از کم 8 سے 9 منٹ یا 7 منٹ غالباً لگے ہوں گے ان کو جلتے ہوئے، اتنی تعداد میں تھی وہ۔ حالانکہ اگر سینکڑوں کی تعداد میں بھی تو 30 سیکنڈ نہیں لگتے ان کو جلانے میں، لیکن وہ جلتے اتنی دیر گزری کہ 7 سے 8 منٹ غالباً کم و بیش لگ گئے ہوں گے ان پہ۔ اچھا وہ جل رہی ہیں تو جلتے دھمکیاں بھی دے رہی ہیں، ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر، تم کیا سمجھتے ہم یہ 2 ہی قبیلے ہیں، پیچھے اور بھی ہیں؟ تو ہم نے کہا جب ہم نے تمہارا کھاتا گول کر دیا تو پیچھے بھی چلے جائیں گے، یہ کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ بچی میں چونکہ یہ حاضری تھی اور وہ سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس پہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ علاج کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، وہ اس چیز کے شاہد ہیں، جس مریض کے اندر چیزیں حاضر ہو جائیں وہ چیزیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جب وہ دونوں کے دونوں محلات ان کے جل گئے، ختم ہو گئے بالکل، جو محلات سے باہر 1-2 گئی ہوئی تھی، ہم نے ان کو بھی تلاش کیا کہ کوئی رہ نہ جائے۔ جب لے کر ان کو سامنے آئے تو ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، جب اتنی جلا دی تو آپ نے ہمیں بھی کون سا بخشنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں تو جلا دیا لیکن ہمارے پیچھے ہمارا بادشاہ ہے، وہ تو میں نہیں چھوڑے گا، تم نے اس کا کتنا نقصان کیا، اب تم ہمیں جلانا چاہو چلا دو، لیکن اس سے نہیں تم بچ سکتے۔ پھر تھوڑا سا جھٹکا یہ لگا کہ بھئی الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ ہم تو چلو پڑھائی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، 2 باتیں پڑھی ہوئی بھی ہیں اور 2 کچھ سیکھی بھی ہیں اور 2 تسمیاں گھما بھی لیتے ہیں، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا وسیع کہ ہماری محنت نہیں بلکہ وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازتا ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہیں بچی کو نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بولا، میں نے کہا بھائی تلاش کر کے لاؤ ان کو، کہاں پر بھی جہاں پر بھی اس کو تلاش کرو، اور پہلے چھپا کر دیکھ لینا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، طاقت کتنی ہے، کیا پاور ہے اس کی، کہ ہم اس کو ہاتھ ڈال بھی سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے۔ دیکھیں اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، دشمن ہمیشہ دشمن ہے، اس کے وار سے ہمیشہ اپنے بچنے کی تدبیر یہ کرنی ضروری ہے۔ یہ گھمنڈ ہو کرنا ہم تو سب کچھ ہی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ کے فضل پر امید یقین ضرور ہوتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، قلب سلیم دیا ہوگا، تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ سے بڑھ کر کسی کو عقل نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ سے بڑھ کر توکل کسی کا نہیں ہے، وہ امام المتوکلین ہے اور امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیکن اس کے باوجود جب جنگ ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کو حربے بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ دشمن سے لڑنا کیسے ہے، بچنا کیسے ہے، یوں حملہ ہو جائے تو یوں کرنا ہے، یوں کرنا، سب کچھ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جان بچانا فرض بھی ہے، جہاد بھی فرض ہے، دونوں کام کرنے ہیں، تو دونوں کے لیے تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ کے ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے مصطفیٰ کریم کے فضل اور نگاہ کرم کے اوپر مان کرتے ہوئے میں نے کہا جاؤ دیکھو کیا کرو، تدبیر ضرور ہے، چھپا کر دیکھنا، اس کو ذرا تلاش کرو۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ظاہری بات پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس بادشاہ کو بھی پتہ تھا کہ کھاتا گول کر دیا انہوں نے، وہ پہاڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب چھپا بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا کام، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا قابو کر لو اس کو۔ جب قابو کیا تو گردن اڑائی، میں نے کہا جلا کے ختم کرو اس کو۔ ختم کیا، واپس آ گئے میرے دوست۔ میں نے کہا یار ایسا کرو کہ اب یہ جو محلات نظر آ رہے ہیں اب یہ خالی ہیں، ظاہری بات ہے اور بھی جنات آئیں گے، چڑیلیں آ سکتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، تو ان کو اتنا تو خبر ہو جائے گی نا یہاں پر یہ چیزیں جلی ہیں اور اتنی تعداد میں تھی، بلا وجہ کی مصیبت گلے ڈالنی ہے، اس چیز کو ختم کرو۔ انہوں نے محلات بھی گرا دی۔ بچی کا علاج کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اب اس میں گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، 1.25 گھنٹے لگے، جتنا بھی ٹائم لگا، بہرحال الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے وہ علاج کمپلیٹ ہو گیا۔ بچی کا علاج میں نے کیا تو ان کو میں نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 کلو گوشت صاف ستھرا بنا کر آپ اپنی چھت پہ رکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو ہمارے ساتھ روحانی مخلوقات ہیں ان کو خدمت پیش کرتے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ان کی طرح ایک دعوت ہو جائے گی۔
500 रुपये का गोश्त होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना बड़ा नुकसान बचाया हमने। बच्ची की जान बच गई, और इतना बड़ा कबीला और 12 साल से आमिलों को पैसे दे रहे हैं, इलाज नहीं हो पाया। आज तक उनको ये खबर ही नहीं है कि इनके पीछे मसला क्या है। और अल्लाह के फजल से हमने जब उसका इलाज किया, कंप्लीट हुआ। एक 500 रुपये की बात थी कि आप 1 किलो गोश्त ले लो मुर्गे का, और वो आप उधर साफ़ सुथरा बनाकर छत पे रख दो ताकि दोस्तों की खिदमत हो जाए। और फिर मैंने उनको ये मैसेज दिया कि आप थोड़ा सा हदिया भी पेश करें ताकि हम भी अपना सदका उतारें। तो उनके जानवर भी थे साथ, हालांकि ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं उनकी। हवेली उसको बोलते हैं वो लोग, इसमें गायें हैं, भैंसें हैं, तो इसको चेक करें, हमारे जानवर सुकड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमने वो भी चेक किया, उसमें भी चोड़े लेते, अभी उसको टच नहीं किया था, अभी उसका इलाज शुरू नहीं किया था। फिर जब ये सिलसिला गया तो सारा कुछ ख़त्म किया। अब उनके लाखों रुपए के जानवर हैं, वो भी बच गए। सबसे बड़ी बात, बच्ची की जान बच गई। 12 साल से जो आम लोग को पैसे देते आ रहे हैं वो भी बच गए। वो तो जो ज़ाय होना था वो आगे मज़ीद तो नहीं हुआ। अब हमें क्या जवाब मिला इखलास का? हमें जवाब ये मिला कि गोश्त के पैसे भी हमारे पास नहीं हैं, जब होंगे तो हम छत पे रख लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और हदिया हमारे पास नहीं है, साफ धुला जवाब है। हज़ारों की तादाद में हमने इलाज किए अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ीस भी लिल्लाह की हमने। और यकीन करें कि हमारे इस इखलास की कदर ये लोगों को हुई कि हमारे पास हमेशा पहले तो आता ही वो बंदा है जो हज़ारों नहीं बीसियों, चलो हज़ारों नहीं सैकड़ों नहीं बीसियों आमिलीन से वो डसा हुआ होता है, सब कुछ लुटा के बर्बाद करके आया हुआ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है। लेकिन ये हमारा तजर्बा है, अगरचे इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही देना है, और अजर की उम्मीद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही होती है। लेकिन क्या हम लोग जो बैठकर लोगों के रूहानी इलाज कर रहे हैं, हमें बिजली के बिल नहीं आते, हमारे यहाँ मेहमान नहीं आते, क्या हमारे घरों के अखराजात नहीं होते? अब 24 घंटे जो बंदा बैठा हुआ है अपने आप को वक्फ करके हुजूर की उम्मत के लिए, तो जाते हुए अगर किसी ने पूछा कि जी हदिया कितना है, तो हम कह देते थे हदिया हम नहीं लेते, वैसे अपनी तरफ से जो खुशी से आप देना चाहें। तो यकीन करें कि लाखों रुपए का फ़ायदा किया जिन लोगों का, वो जाते 100 रुपये निकाल के दे रहे हैं। शर्म आती है पकड़ते हुए भी, यार ये टॉफ़ी भी नहीं लेता बच्चा आज को। तो इतना दिल आज़ारी हुई, बिजली के बिल भी, और फिर कर्ज़ भी चढ़ता गया, बड़े मसाइल हुए। और फिर जब लोगों की ये नाकदरी हमने देखी और बदतमीज़ियाँ देखी और ऐसा बिहेवियर देखा कि जो दिल बर्दाश्त कर दें, अव्वलन तो हमने इस फील्ड को छोड़ना चाहा। छोड़ दे, अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह ने कुदरत दी है, लेकिन हम अपना जिक्र फिक्र करते रहेंगे, अपना कस्बे माश करते हैं। लेकिन जब लोगों को देखा कि इलाज नहीं हो पा रहे, तो फिर हमने भी फ़ैसला किया कि खानकाही निज़ाम भी चलाना है, मदरसा भी बनाना है, दीगर मामलात कराने हैं। वैसे भी हराम कामों में लोग लगाते हैं ये पैसा, कितने हराम कामों में लोग पैसा लगाते हैं, फजूल ख्वाहिशात में पैसा खर्च करते हैं। अगर हम अपने इलाज का मुनासिब पैसा लें, जितनी कि इसकी नौइयत हो, तो बिल्कुल हक़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे आमिलीन हज़रात जो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं एडवांस में, काम हो या ना भले, पैसे एडवांस अकाउंट में डालो, फिर बात सुनते हैं वो, और फिर काम हो गया सुबहान अल्लाह, तुक्का लग गया, तो नहीं हुआ तो भी फिर क्या हुआ? डॉक्टर से भी तो आप दवा लेते, नहीं शिफा हो तो कभी पैसे वापस किए उन्होंने? नहीं किए ना, तो भाई ये ख़त्म होगी बात, और कोई करता भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों लोगों के इलाज किए और लाखों रुपए के फ़ायदा किया। कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये लेके जा रहा है, और कोई 100 रुपये लेके जा रहा है, इससे ऊपर बात ही नहीं। किसी के घर में जाकर जिन्नात निकालें तो आते हुए 250 रुपये पकड़ा रहे हैं। ये हमारे इखलास की जब कदर हुई ना, फिर हमें भी पता चल गया, खानकाही निज़ाम चलाना दूर की बात है, मदारस चलाना तो दूर की बात है, बिजली का बिल देना तो दूर की बात है, एक वक्त का लुकमा भी हम ऐसे नहीं खा सकते। और फिर लोगों ने बड़ी बड़ी बदतमीज़ियाँ हमारे साथ की कि आपने तो यूँ कहा, तो वो कहा, तो फलां के, हमने कहा कुछ भी नहीं कहा। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि हर केस के पैसे लेंगे, साफ बात है।